بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، جادو کیا ہے اور جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے کہہ دیا تو یقین کر لیتے ہیں اور اسی بات کو حق اور سچ سمجھ لیتے ہیں۔ جب تک جادو کی خاص نشانیاں ظاہر نہ ہوں اس وقت تک ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے یا کہ نہیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری اس ویڈیو کو چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو پیارے دوستو، اگر پھر بھی جادو کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو گئی ہو تو ہم آپ کو ایسا خاص عمل اور وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جادو کس نے کیا ہے، اور جو تعویذات ہیں، جادو کے پیپر ہیں، وہ کہاں پر دفن کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حسنین کے بابا اور فاطمہ الزہرا کے تاج حضرت علی کرمہ وجہ اللہ جادو کے متعلق ایک ایسا واقعہ آپ کی گوش گزارش کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد جو جادو کرنے میں ملوث تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اتاری اور ان کو ختم کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اس دور میں بہت سے جادوگروں کی گردنیں اتاری گئی، اور اس کے متعلق امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں جادو مرتب سے بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتب کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں چلا جاتا ہے۔ جادو کا گناہ اتنا بڑا اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ شیطان کو معبود یعنی مددگار مانگ کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا جاتا ہے یا الٹا پڑھا جاتا ہے، یا حرام یا غلیظ سیاہی سے اس جادو کو لکھا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کل تو ہر تکلیف اور پریشانی کو جادو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ کہتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ کہنے لگ جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے دکان یا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ سمجھتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ الغرض کہ ہر پریشانی کو جادو قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے تو پھر یہی لگتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین بنائی اور انسانوں کو بنایا اور جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جادو جو کرنے والے ہیں، جادو جو کرتا ہے، اس کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس نشانیوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نشانیوں میں سے 70% اس بندے میں ظاہر ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو جادو ہوا ہے۔ اب آپ کو ہم مرحلہ بر مرحلہ آپ کو جادو کی نشانیوں علامات کو بتائیں گے
جو ابتدائی مرحلے میں جادو ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں: درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا اور چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا، اور یعنی پکڑ کر، یعنی اس طرح کے جھٹکے کہ کسی نے پکڑ کر لایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوف زدہ ہو کر ڈرانوی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ اونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبروں میں قبریں دیکھنا اور مردے دیکھنا، کھنڈرات دیکھنا اور خود میں ان کھنڈرات میں پانا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے، اور جب جاگتے ہیں اس میں یہ محسوس کرنا کہ میں نے کچھ کھایا ہے، یہ ساری جادو کی علامات ہیں۔ جب یہ ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نے آپ پر تازہ جادو کیا ہے۔ اب میں جو علامات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی سخت علامات ہیں، ان سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اور اس کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ علامات کیا ہیں؟ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، غلطی اپنی ہی ہو لیکن اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ جھگڑا کرنا، بہت زیادہ شکوک دل میں پالنا، ازدواجی تعلقات منقطع ہو جانا، اور والدین، بہن بھائیوں اور بیوی اور بچوں سے نفرت محسوس ہونا، اسی طرح سر، سینے، کمر کے نچلے حصے میں یا کندھوں پر بوجھ محسوس کرنا، درد محسوس کرنا، ایسا محسوس کہ ان جگہوں پر سوئیاں چبھ رہی ہیں، نماز، اذان، قرآن سے کراہت یا تنگی محسوس ہونا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد میں جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑ جانا، جسم میں کٹ لگنا، جسم پر بہت بال نظر آنا، سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، کسی ایک شخص کی غلامی میں پڑ جانا۔ یہ جادو لڑکے یا لڑکی کی شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کی حتمی رپورٹ نہ دے سکیں، رپورٹ کلیئر آ رہی ہو، یہ جادو کی واضح نشانی ہوتی ہے۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض دفعہ میاں بیوی کو منتشر یا نفرت پھیلانے کے لیے یک طرفہ نفرت کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اسی طرح رشتے کی بندش کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ لڑکی خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو، عمر بھی ٹھیک ہو، جہیز بھی ٹھیک ہو، تو رشتہ نہ آ رہا ہو یا رشتہ کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ جادو ہے۔ اسی طرح اولاد کی بندش بھی ہے، اولاد کا مر جانا، اولاد کا نہ پیدا ہونا، اور اسی طرح میاں بیوی کی جدائی بھی کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے، آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے دور رہنا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ اگر کرنا شروع کر دیں تو پرانے سے پرانا جادو جو بھی ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علامات کیا ہیں اور آپ کو پتہ چل چکا ہے، اب آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ 10 بار پڑھ کر
پانی کو دم کرنا ہے، اس پر پانی کو نہار منہ میں سب کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ جسم کے اندر موجود پیشاب کے ذریعے سے جادو نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی پانی کو آپ گھر کے ہر کونے میں آپ چھڑکا دیں، ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو کا ایک ہی دن میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، رات سونے سے قبل آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا جبارو یا قہارو 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کسی کے بات کیے بغیر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خواب میں وہ جس نے جادو کیا ہے اور جادو کہاں پر دفن کیا ہے یہ سارا آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ عمل آپ نے 4 دن لگاتار کرنا ہے، اور اس عمل کے لیے اگر آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ اجازت کے لیے آپ کمنٹس میں اجازت لے سکتے ہیں، آپ کو رپلائی کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک